ڈاکٹر صاحب یہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ آج کل پاکستانی کرنسی کی ویلیو دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، تو کسی نے پوچھا ہے کہ اگر ہم بینک میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں اور اس صورت میں ہم اس پر کیا اضافی جو رقم ہمیں سود کی شکل میں ملتی ہے وہ لے سکتے ہیں کہ ویلیو کم ہو رہی ہے، ہم نے تو 1 لاکھ رکھا تھا لیکن ویلیو کم ہونے کی وجہ سے وہ 80 سے 70 ہزار پر آ گیا، تو اس دیکھیں پر ہم لے سکتے ہیں اضافی پیسہ؟ دیکھیں یہ ایک بنیادی طور پہ علماء اسلام میں اختلافی مسئلہ ہے، چونکہ یہ ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے، منصوص چیز تو ہے نہیں۔ منصوص چیز یہ اس صورت میں بنتی ہے کہ جب کیٹیگوریکلی کہیں ڈیفائن ہو جائے کہ یہ سود ہے۔ صحیح۔ اب ہمارے علماء میں ہی ڈفرینس آف اوپینین ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں سود کی ہیں، اور اب جو نئی اسلامک بینکنگ آئی ہے اس میں فلاں فلاں صورتیں سود کی نہیں ہیں۔ پہلا تو اس فرق کو ذہن میں رکھا جائے کہ جہاں پر قطعی نص حکم منصوص ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سود ثابت ہو جائے گا وہاں پر تو وہ قطعی حرام ہو جائے گا، لیکن اب سود ثابت کہاں ہوگا یہ ہے اصل مدعا، اس میں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک وہ طبقہ ہے جو پورا اسلامک بینکنگ کو ڈیولپ کر رہا ہے، اور ایک آج بھی وہ طبقہ کھڑا ہے جو اسلامک بینکنگ کو محض ایک ڈھونگ قرار دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ وہی مارک اپ، اس کو سود کو مارک اپ کا نام دے دیا گیا ہے، کہیں اس کو تکافل کے نام پہ لایا گیا ہے، کہیں اس کو کچھ اور لایا گیا ہے۔ لیکن جو دوسری طرف علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ باقاعدہ شریعت نے ضوابط دی ہیں، اجارہ ہے، مزاربت ہے، مشارکت ہے، اور ان کے ذریعے آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اب میری رائے اس حوالے سے ہے، میری رائے یہ ہے کہ جو اسلامک بینکنگ ہے یہ اپنی صحیح بنیادوں پر قائم ہے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے جب میں ایم کام کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت میں نے تقی عثمانی صاحب کو کچھ خطوط لکھے تھے، اور میں نے اس وقت ایک اسائنمنٹ تھی، میں اس پر کر رہا تھا، اور ان دنوں میں ایک کتاب میں نے لکھی تھی کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت۔ تو وہ جب میں نے ان کو خطوط لکھے اس میں میرا یہ اعتراض تھا، میں اسٹڈی کر رہا تھا، میزان بینک ان دنوں نیا نیا آیا تھا، میزان بینک کے پورے ڈاکومنٹ، تو مجھے بالکل واضح پہلا سری امپریشن یہ آیا کہ اس کے اندر تو صرف اصطلاحات کو بدلا ہوا ہے۔ تو میں نے پھر ان چیزوں سے جیسے تقی عثمانی صاحب کو خطوط لکھے کہ اس کے اندر یہ معاملہ، تو میں تو ایک طالب علم ہوں تو میں اس کی کلیئرٹی چاہتا ہوں۔ تقی عثمانی صاحب نے خیر اس کا جواب نہیں دیا۔ بعد ازاں پھر میری بات ہوئی ان کے کسی سیکٹری سے، انہوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اسلامی جو غیر اسلامی اور سودی نظام ہے وہ بیک آن اسلامی نہیں ہو سکتا، یہ وہ اقدامات ہیں جس کے ذریعے ہم اسلامائزیشن کی طرف چلیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اور اس کے بعد جب خود آپ دیکھ لیں، سیاستہ کا مطالعہ کریں، کتاب البیوع ہیں، اس کے اندر پھر مختلف قسمیں ہیں بیع کی، تو اس سے یہ جواز اجارہ، مشارکت، مداربت، یہ جواز بالکل موجود ہے۔ اس کو آپ نے بہرحال ریفارم کرنا ہے جدید معاشرے کے حوالے سے، تو یہ بالکل جائز ہے اگر اس کو صحیح بنیادوں پر کیا جائے۔ یعنی یہ اتنی سختی اور اتنا وہ ریجڈ ہو جانا کہ جی اسلامک بینکنگ کوئی شے نہیں ہے اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، آج کے دور کے مطابق نہیں ہے۔ اب آ جائیں اس حصے پر کہ جی بینک کا پروفٹ جو ہے وہ ہے کہ نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ ایک تو سادہ اختلاف ہے کہ جی اسلامی بینک کا پروفٹ جائز ہے، غیر اسلامی بینک کا پروفٹ ناجائز ہے، ایک۔ دوسرا اختلاف ہے، اس کو واہبہ زحیلی علیہ الرحمہ نے بھی بیان کیا، دوسرا اختلاف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بینک جب آپ پیسے رکھیں تو جو ایفیڈیوٹ سائن ہو اس کے اندر مینشن ہونا چاہیے کہ بینک فلاں 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 کام کر رہا ہے، اس کے اگینسٹ آپ پروفٹ لے رہے ہیں، تب وہ جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں۔ یہ دوسری نوعیت۔ تیسری اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ بزنس میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے، اوپر بھی جاتا ہے، نیچے بھی جاتا ہے۔ تو بینک چاہے اسلامی ہو چاہے غیر اسلامی ہو، اگر آپ کو وہ فکس دیتا ہے اور پروفٹ ہی لکھ کے دیتا ہے تو پھر وہ سود ہو جائے گا۔ کاروبار میں تو پروفٹ لاس دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہیں اختلافات کی صورتیں، ان میں آپ جس عالم کے، جس فقیہ کے دلائل سے مطمئن آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ میں نے ساری صورتیں بتا دی۔ اب اس میں ایک آخری صورت یہ ہے، یہ اس وقت میں نے یہ لکھی تھی، اور پھر میں نے کئی علماء کو خطوط بھی لکھے، پوچھے، لیکن مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے اس وقت ایک رائے قائم کی تھی، میری رائے یہ تھی کہ مثلا ایک شخص بینک میں 1 لاکھ روپیہ رکھتا ہے، یہ کنونشنل اسلامک دونوں بینکوں کی بات کر رہا ہوں، 1 لاکھ روپیہ رکھتا ہے، اور وہ نیت یہ، چونکہ اب باب ہیلہ دیکھ لیں آپ، اخلاقیات میں توریہ کا باب دیکھ لیں، تو یہ سارے جواز علماء محدثین نے نہیں دیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اسی سے اپنا مستفاد کرتے ہوئے میں نے یہ پوائنٹ آف ویو میں نے وضع کیا تھا کہ اگر آپ 1 لاکھ روپیہ بینک میں رکھ رہے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ میں 1 لاکھ روپیہ نہیں رکھ رہا، بلکہ 1 تولہ سونا کی جو قیمت خرید ہے وہ میں بینک میں انویسٹ کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ اس وقت اگر سونے کی قیمت خرید 1 تولہ 1 لاکھ کی، ہم مثال لے لیتے ہیں، میں رکھ رہا ہوں
اب 3 مہینے بعد آپ نے بینک سے آپ کے پیسے ہو گئے 1,20,000. 3 مہینے بعد اگر اس وقت 1 تولہ سونے کی قیمت 1,10,000 ہے اور آپ کا پروفٹ 1,30,000 ہو گیا تو 1,10,000 تو آپ ایکچوئل اپنا لے رہے ہیں, آپ تو اضافہ لے ہی نہیں رہے, چونکہ آپ نے تو نیت یہ کی تھی کہ 1 تولہ سونا انویسٹ کر رہے ہیں اور 1 تولہ سونا آپ واپس لے رہے ہیں بس. ٹھیک ہے, تو آپ 1,10,000 میری رائے میں وہ 1,10,000 آپ کے لیے جائز ہوگا, اور اوپر کا 20,000 سود ہوگا وہ آپ نہیں لیں گے, وہ آپ کسی کو دے دیں گے. اگر بالفرض 3 ماہ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو 1,30,000 ملا جبکہ سونے کی ویلیو 1 تولے کی 1,50,000 ہوئی پڑی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ آپ کو اپنا ایکچوئل کیپٹل ہی نہیں مل رہا, تو اس میں سود کہاں سے آئے گا؟ اب ظاہراً تو 30,000 سود لگ رہا ہے لیکن آپ کو تو اپنا ایکچوئل کیپٹل ہی نہیں مل رہا. اور بہت سارے معاملات علماء چلاتے اس پہ ہیں. آپ جب اس کا نصاب اکاؤنٹ کرتے ہیں زکوٰۃ کا تو آپ سونا چاندی کو بنیاد کیوں بناتے ہیں؟ آپ بنائیں نا گاڑیوں کو بنیاد, بنائیں پیسوں کو بنیاد, کیونکہ ہمیشہ شرعی جو اسلامی معیشت ہے وہ زر اصلی پر قائم ہے اور کیلکولیشن میں زر اصلی کا اعتبار ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ اس معاملے میں بھی زر اصلی کا اعتبار کر لیں تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لہٰذا وہ بینک کا پروفٹ جو اس نیت, اس پورے اخلاص کے ساتھ اس نیت کے تحت آئے گا وہ اور آپ کے زر اصلی کے اندر فال کرتا ہوگا تو وہ جائز ہوگا, اور جو اس سے باہر جائے گا وہ ناجائز ہوگا.